کر کے حضرت عالم جو ہے نا دین کے واسطے جان مان قربان کر دیے. اور چند بسویشور کو جو ہے نا یہ کنڑی لفظ ہے, لوگ نہیں سمجھے, یہ کنڑی لفظ ہے. چند بولو تو سچا, بسوا بولو تو بندہ, ایشور ہو تو اللہ, اللہ کا سچا بندہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی سنسکرت زبان میں ناموں سے یاد کیا گیا. اب لوگ جو ہے نا تانا دیتے ہوئے چند بسویشوری بول دیتے ہیں, مبلغین کو چند بسویشوری, تو خیر وہ گالی نہیں ہے. تو آج اگر دیکھا گیا تو پھر مسلمان کو بھی جو بولنا چاہیے, پھر آپ جو ہے نا جگت گرو بھی, ہاں نرا شمسی, ایسا ہے کیا؟ کیونکہ ویدوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نرا شمس آیا ہے. تو پھر جو ہے نا اسی طرح جگت گرو آیا ہے, انتم رشی آیا ہے, بائبل میں فارخلیت آیا ہے. تو نام الگ الگ ہے. ہر مذہبی کتاب پکار کر کہہ رہی ہے وہ وجود خاتم النبیین کا, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. تو ایسا آپ کی آل سے جب حضرت قبلہ عالم اٹھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت یہ ریپیٹ کرتے رہیں گا ان ایام کو. جیسا صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلائے, تبلیغ کیے, ہجرت کیے, غزوات کیے, جہاد کیے اور دین اسلام کو جو ہے نا قائم کیے, اسی طرح جو ہے نا ہر 1300 سال کے بعد یہ یادہ ہوتے رہیں گا. یہ روحیں عود کر کے آتے رہیں گے. یہ ارواح ہیں جو صحابہ کرام کے جا کے جنت میں آرام کر رہے, خالی سو رہے کھا رہے سو رہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں. جب بھی اسلام کے اوپر جو ہے نا مصیبت آتی تو یہ ارواح عود کر کے آتے. آپ کے قلبوں پہ دیکھتے کون سا قلب ہے جو منور ہے, پاک ہے, مزکی ہے, جو دنیا کی محبت نکال دیا, ویسے وجودوں کو تلاش کرتے اور ان کے اندر داخل ہو کے کام کرتے. یہ کوئی حلول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پنرجنم کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ سمجھ نہیں سکے, ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے, جو ہے نا کفر کے فتوے دے دیے بڑے بڑے اللہ والوں کو. حالانکہ کئی احادیث ہے, کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان ینظر الی ابراہیم فلینظر الی ابوبکر. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابوبکر صدیق کو دیکھو, کوئی نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تو یا عمر بیٹھے ان کو دیکھو, کوئی ادریس علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے عثمان غنی کو دیکھو, کوئی یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تو حضرت علی کو دیکھو, کوئی عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنا چاہتے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھو. تو یہ کیا پنرجنم ہے؟ یہ حلول کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جو ہے نا ایشو بنا دیا پورا. حالانکہ حدیث حضور فرمایا ما من نبینا الا لہ نذیر من امتی, ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کی نظیر میری امت میں نہ ہو. سب آ گئے یہاں پر حضور کے دربار میں, سب آ گئے. کیونکہ کیا کرنا تھا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, یعنی آپ کے اوپر ایمان لانا تھا حضور کے اوپر اور آپ کے دین کی مدد کرنی تھی. اس واسطے پورے نبیاں عہد کر کے آ گئے. تو یہ بات یہ عالموں کے بھیجوں میں نہیں گئی, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 طرح کے علم ملے. ایک وہ ہے میں تم کو بیان کر دیا, ایک وہ ہے اگر میں بیان کروں تو تم میرا گردن کاٹ دیتے. تو وہ یہی ہے سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہے, اولیاء سینہ بسینہ پائے ہیں. یہ راز ہے. یہ جب تک جو ہے نا اللہ والوں کے تم جو ہے نا سامنے زانو ادب طے نہیں کریں گے تم کو یہ راز نہیں کھلتا. یہ ظاہری علماء کو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا. آج کیا ہے, دجال کون ہے, دجال کا گدھا کیا ہے, قیامت کیا ہے, ہاں یاجوج ماجوج کیا ہے, پلسیرات کیا ہے, کچھ نہیں معلوم ہے. کیوں؟ یہ جہالت کی موت میں مر رہے ہیں. بڑے بڑے عالم ہیں, مفتی ہے, فاضل ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ الجاہلیہ, جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت سے بچ نہیں سکتا. کفر کی موت نہیں بولے مگر جہالت کی موت تو ہے. جہالت کی موت کی وجہ سے تم جو ہے نا حقیقی اللہ والوں کو نہیں پہچان سک رہے. العلم حجاب الاکبر, علم سب سے بڑا پردہ بن گیا تمہارے سامنے. وہ پردہ بن کے تم جو ہے نا اللہ والوں کو پہچان نہیں سک رہے اور کفر کے فتوے دے دے رہے. تو ایسا حضرت مولانا